اور دن بھر مسلمان اپنے آپ کو دکھانے کے بعد شام کے وقت میں آخر دن کے آخر میں کہتے ہم تو بھائی ہم نے تو اسلام اختیار کر کے دیکھ لیا، ہمیں پسند نہیں آیا، یہ ہمیں صحیح نہیں لگتا، اس میں فلاں خرابیاں ہیں، لہذا ہم شام کو اس سے پھر جاتے ہیں اور اب ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تدبیر وہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس طرح 8-10 آدمی یا اس سے بھی زیادہ روزانہ یہ کام کریں گے کہ صبح کو ایمان لائے اور شام کو مرتد ہو گئے اعوذ باللہ، تو اس سے یہ ایک عام فضا بنے گی اور افواہیں پھیلیں گی کہ بھئی یہ تو لوگ لوٹ کر اسلام سے لوٹ کر اپنے پرانے دین پر جا رہے ہیں، تو ایک فضا بن جائے گی، ارتداد کی فضا بن جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ جب اتنے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل کتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخری حصے میں اسے انکار کر دینا، لعلہم یرجعون، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ مگر ساتھ ہی وہ بھی یہ بھی کہہ دیتے کہ جس وقت تم یہ اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا ایمان لے آئے ہیں تو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، حقیقت میں دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں۔ بات ماننا تو ہمارے ہی ماننا، لیکن محض دکھاوے کے لیے ایمان کا اعتراف کا اعلان کر دینا اور پھر شام کو اس سے پھر جانا۔ قل، آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، ان الہدی ہدی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو۔ یہ تم جو ترکیب بتا رہے ہو یہ نہ تمہارے لیے کارآمد ہے نہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کارآمد ہے کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مرتد ہو جائیں۔ جس کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی تو وہ تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت پر ہے، وہ اس سے کبھی پھرے گا نہیں، نکلے گا نہیں، محض تمہاری اس سازش کی بنیاد پر وہ تمہارے اس جال میں نہیں آئے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہدایت تو اللہ تعالی کی ہدایت ہے، تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے، اسی لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، جو کچھ بنا رہے ہو یہ صرف حسد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے ہے۔ کہ کیا ضد ہے؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اسی جیسی چیز کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی۔ اسی جیسی چیز سے مراد ہے نبوت اور آسمانی کتاب، یعنی وہ بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی تھی، کتابیں بھی انہی کو نازل ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پہ یعنی بنی اسرائیل پر ہی نازل ہوئی تھی، اور بھی دوسری کتابیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان نبوت بھی ابھی تک بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی۔ تو اس جیسی چیز کسی دوسرے کو کیوں مل گئی، یعنی بنو اسماعیل کو کیوں مل گئی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں مل گئی؟ یہ ضد اور یہ حسد ہے تمہیں کہ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، مثل ما آمنتم، مثل ما اوتیتم۔ یا دوسری ضد یہ ہے کہ او یحاجوکم عند ربکم، کہ یہ لوگ یعنی مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے، یعنی ان کی بات پھیل رہی ہے، ان کے پیغام کو قبول کیا جا رہا ہے،
ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل مغلوب ہو رہے ہیں، تو اس ضد اور حسد کی وجہ سے تم نے انکار کی یہ روش اختیار کر لی ہے اور تو یہ سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہو۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیں ان الفضل بید اللہ، کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یہاں فضیلت سے ویسے تو عام الفاظ ہے، ہر قسم کی فضیلت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ کسی کو علم دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو شہرت دی، سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر اشارہ ہے نبوت اور رسالت کی طرف اور وحی کی طرف۔ یہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے جو اپنے بندوں پر نازل ہوتا ہے، تو وہ فضیلت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی منتخب فرماتا ہے کہ میں کس کو اپنا نبی بنانے کے لیے منتخب کروں، کس کے ذریعے اپنا پیغام دونوں تک پہنچاؤں، یہ اسی کا استحقاق ہے، وہی یہ فیصلہ کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وسیع ہے اور علم بھی غیر متناہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے منتخب فرماتے ہیں کہ کون شخص نبوت کا زیادہ حقدار ہے، یا نبوت کا نبوت کے لیے کون زیادہ موزوں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم سے فیصلہ فرماتے ہیں، تمہاری خواہشات کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں ہوتے کہ تم اس پر جلنے لگو اور حسد کرنے لگو کہ اسرائیل کی اولاد میں کیوں نہیں آیا نبی آخر الزماں، کیوں نہیں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آ رہے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ پھر آگے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے عام اعمال میں دیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اگر فرض کرو کسی اہل کتاب میں سے کسی شخص کے پاس تم بہت ڈھیر سارا سونا چاندی بھی جو رکھوا دو امانت کے طور پر، تو وہ پوری امانت سے کام لیں گے اور وقت پر جب آپ تم چاہو گے تمہیں وہ ادا کر دیں گے۔ اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں بخیل کہ اگر ان کے پاس تم ایک دینار بھی امانت کا رکھواؤ گے تو وہ تمہیں دیں گے نہیں۔ ہاں، سر پر کھڑے رہو، بار بار مطالبے کرتے رہو، وہ ٹال مٹول کرتے رہیں گے، بالآخر تمہاری مجبوری میں کسی وقت ادا کر دیں گے۔ تو مطلب یہ کہ بعض لوگ ان میں امانت دار بھی ہیں اور بعض خیانت کرنے والے بھی ہیں۔ تو ومن اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ہی من ایسے لوگ ہیں جو ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس ادا کر دیں گے۔ ومنہم، اور انہی میں سے من کچھ ایسے ہیں کہ ان تأمنہ بدینار، کہ اگر تم ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائمہ، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ مطلب یہ کہ خود سے دینا تو چاہیں گے نہیں، بار بار کھڑے ہو کر تم ان کے سر پر مسلط ہو جاؤ، ان کے پیچھے پڑو، پیچھے لگو، تو ہو سکتا ہے کسی وقت دے دیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ یا غیر یہودیوں کے ساتھ ان کا جو یہ طرز عمل ہے کہ خیانت بھی کر لیتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں بھی بن لیتے ہیں،
ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں، ان کو بعض اوقات دشمنی کا برتاؤ کا نشانہ بناتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو باری تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم امیوں کو یعنی غیر یہودی عربوں کو کوئی نقصان پہنچائیں گے تو اس میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ اصل میں بائبل کے اندر بھی بہت سے احکام اس وقت جو تورات کے نامہ قدیم جن کو یہ لوگ تورات کہتے ہیں، اگرچہ اس میں بہت سی تعریف و ترمیم ہو گئی ہے، اس میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ جو غیر یہودی ہیں، بنی اسرائیل سے باہر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک اس میں کیا گیا ہے. اور بہت سے کام جو خود بنی اسرائیل کے ساتھ کرنے میں جائز نہیں سمجھے جاتے، وہ غیر بنی اسرائیل کے ساتھ، جن کو غیر قوموں سے تعبیر کرتی ہے بائبل، غیر قوموں، جنٹائل نیشنز، تو وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا، بہت سی باتیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ جائز نہیں ہیں ان کے ساتھ جائز ہے. مثلا سود کے معاملے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ یہودیوں سے تو سود لینا دینا آپس میں درست نہیں ہے، لیکن غیر قوموں سے لے سکتے ہو سود. تو یہ جو انہوں نے باتیں کر رکھی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم یہودیوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں، ان سے خاص طور سے عرب کے لوگ، تو ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچاؤ گے یا ان کے مال میں کوئی خیانت کرو گے تو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ کہہ رکھا انہوں نے. تو جب عقیدہ یہ بیٹھ گیا، دل میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ ان کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور نہ ہمیں کوئی عذاب ہوگا، تو جو چاہیں پھر تکلیف پہنچا دیتے ہیں. تو فرمایا ذالک بانہم، یہ ان کا طرز عمل اس لیے ہے کہ قالو، انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمیں امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. امیوں سے مراد وہی غیر یہودی عرب ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، چونکہ وہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے اور نہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، اس واسطے قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کا امیین کے لفظ سے تذکرہ فرمایا ہے. تو فرمایا کہ یہ انہوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کریں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی. باری تعالیٰ فرماتا ہے یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، یہ لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں حالانکہ ان کو صحیح بات کا علم ہوتا ہے. آگے یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اگر غیر قوم کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی آگے اللہ تعالیٰ تردید فرماتے ہیں بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی. آگے قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ من اوفا بعہدہ واتقی، جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اس کے برخلاف ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کافروں غیر قوموں کے ساتھ ہم اگر کوئی زیادتی کریں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے کیے ہوئے عہد کے بھی برخلاف ہے. اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کیا تھا کہ ہم تورات کے حقیقی احکام کو مانیں گے اور تورات کے احکام پر عمل کریں گے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، تو یہ سب تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہے. اس لیے کر رہے ہو کہ چند دنیاوی مفادات حاصل کر لو. تو اپنے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں،
تو خوب سمجھ لو کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ولا یکلمہ اللہ، اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف رحمت کی نظر سے یا رعایت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا. پاک کرنے کا معنی یہاں یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان سے ہی کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اگر انہوں نے اس گناہ کی توبہ نہ کی، اپنی زندگی میں گناہ سے توبہ نہ کی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہ کیا زندگی میں، تو وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے ان کو بھی جہنم میں جانا ہوگا. لیکن قرآن کریم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور احادیث نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے صاحب ایمان جو اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں، ان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کو وہاں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو تزکیہ یہاں پر اس سیاق میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، اور انہیں پاک صاف بھی نہیں بنائے گا، پاکیزہ بھی نہیں بنائے گا، جیسا کہ اہل ایمان کو بنانے کی ذکر کی خبر دی گئی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا، عذاب ہی عذاب ہوگا، علیم انتہائی دردناک. پھر آگے ایک اور بدعنوانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ جو کتاب اللہ میں یعنی تورات میں وہ جو کچھ ترمیم اور تحریف کرتے تھے اس کا ذکر ہے کہ ان منہم لفریقا، کہ انہی لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ وہ یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں. اب مروڑنے کے معنی دو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کو اگر ایک طرح پڑھا جائے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اسی لفظ کو دوسری طرح پڑھ لیا جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. تو وہ جب تورات کی آیات کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت زبانوں کو اس طرح مروڑتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ اس سے اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے. ایک معنی تو اس کے یہ بھی ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ زبانوں کو مروڑنا یہ ایک محاورہ بھی ہے، یعنی اپنی طرف سے وہ غلط سلط باتوں کو تورات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب، تاکہ تم اس کو کتاب اللہ کا حصہ سمجھو. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں. یہ ان کی تعریف کا ذکر ہے. اور تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، اور اس بات کا اعتراف اب بہت سے خود ایسے لوگوں نے بھی کیا جو عیسائی تھے یا ہیں، کہ تورات اور انجیل اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہی. اس میں بہت سے الحاقات بھی کیے گئے ہیں، اضافے بھی کیے گئے ہیں، بہت سی عبارتیں حذف بھی کی گئی ہیں، بہت سی جگہ الفاظ کو تبدیل بھی کیا گیا ہے. تو یہ بات اب تقریباً علم نشرہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے، اور یہ تحریف صرف معنی ہی میں نہیں لفظی بھی ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحریف تو کی تھی مگر تعریف معنوی کی تھی. تعریف معنوی کے معنی یہ ہے کہ الفاظ تو انہوں نے نہیں بدلے تو اللہ کے کلام کے، لیکن اس کی تفسیر اس طرح کی، اس کی تعویل ایسی کی کہ جو اصل مراد کے خلاف تھی. اس کو تعریف معنوی کہتے ہیں. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف تعریف معنوی کی انہوں نے، تعریف لفظی نہیں کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ
تعریف لفظی بھی کی ہے، اور اس موضوع پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کتاب اظہار الحق بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے تحریف کا بالکل واضح ثبوت فراہم کیا ہے، اور اس کی شرح و تحقیق بندے کے قلم سے بائبل سے قرآن تک کے نام سے شائع ہو گئی ہے، اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن میں اضافات کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ تفصیل موجود ہے کہ یہود و نصارہ نے کس طرح کی تعریفات اپنی کتابوں میں کی ہیں۔